پروگرام میں ہم بات کریں گے تحریک انصاف حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کے لیے میدان میں آ گئی ہے۔ پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، سنی تحریک، پی این بی اور مجلس وحدت المسلمین، اور جبکہ پی کے میپ 6 جماعتی اتحاد کوئٹہ پہنچ گیا ہے۔ اور اس اتحاد کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، کیا ایجنڈا کیا ہے، اسی پر اپنے پینلسٹ کی ہم رائے بھی جانیں گے۔ اور اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس تحریک کا آغاز بلوچستان کی زرخیز زمین سے کریں گے، اور کیا ان کے مطالبات ہیں اور کیا تحفظات انہوں نے گفتگو کیا، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حسن صاحب، آپ سے آغاز کروں گی۔ جس طرح سے عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں، آپ نے ان کی گفتگو سنی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایوان کی یہ اپوزیشن جو ہے مضبوط ترین ہوگی۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو واقعی یہ شہباز حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے یہ اتحاد؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر احتجاجی مظاہرے اور دھرنے کرنے کے بجائے اگر یہ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ان کو زیادہ جو ہے وہ ٹف ٹائم دے سکتی ہیں حکومت کو، کیونکہ ان کی جو پلاننگ ہے کہ سڑکوں پر نکلیں، جلسے احتجاج کریں، ہر کسی کا اپنا رائٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس حد تک اس جلسے کامیاب کر سکتے ہیں، کس حد تک جو ہے حکومت پر پریشرائز کر سکتے ہیں، ان کو انڈر پریشر لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف تو جس شخص کی بنیاد پر چلتی دکھائی دے رہی ہے، وہ اگر نکلیں تو عوام نکلتی ہے، وہ نہ نکلیں تو عوام تو ان کے کہنے پہ اب دیکھنا ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ ایک امتحان ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ کیا وکلا جنہوں نے اس کو لیڈ کر رکھا ہے ابھی، اور اب چند دن ہوئے ہیں کہ عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب جو باہر نکلے، اس سے پہلے جو وکلا ٹیم تھی، کیا یہ انگیج کر سکے ہیں، پارٹی کو منظم کر سکے ہیں؟ اور دوسرا، جتنی سیاسی جماعتیں اپوزیشن کا حصہ بن رہی ہیں، میں دیکھ رہا تھا جس میں جماعت اسلامی بھی ہے، سنی تحریک اتحاد کونسل بھی ہے، پھر اس میں متحدہ مجلس وحدت المسلمین بھی ہے۔ دیکھیں، اسٹریٹ پاور کس جماعت کے پاس ہے؟ وہ تو جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ جماعت اسلامی کا 18 تاریخ کو ان کا جو ہے ان کے نئے امیر جو ہے وہ ان کی حلبرداری تقریب ہے، 18، 19، 20، 21 کو وہ کرنے جا رہے ہیں اپنی جو عشورہ ہے اس کی میٹنگ۔ اس میں فیصلہ ہوگا کہ وہ اس کا اتحاد کا بھرپور طریقے سے حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔ اور دوسری، جمعیت علماء اسلام وہ ایک اسٹریٹ پاور رکھتے ہیں، وہ تو اس کا پارٹ نہیں ہے، وہ تو اپنے الگ سے ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کا تو ایک الگ سے ایک احتجاجی معاملہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اگر ان کے ساتھ ملتے ہیں، پہلی بات تو ملتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، وہ ایک الگ پوزیشن رکھ سکتے ہیں، وہ ایک اچھا حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اور جبکہ پی کے میپ ہے وہ بھی ایک بڑی جماعت ہے، اور آپ کو پتا ہے بلوچستان تک وہ محدود ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی 1-2 جلسے یہ کامیاب کر سکتے ہیں، کوشش کریں گے افراد کو لا سکیں، لیکن عوام اب بار بار نکل کے سڑکوں پہ احتجاج کے لیے، مطلب کہ عوام اس وقت نہیں نکلی جب مہنگائی عروج پہ پہنچ گئی، عوام اس وقت نہیں نکلی جب بے شمار معاملات ہوئے، جب مینڈیٹ کی بات ہوتی تھی، بے شمار الزامات لگتے تھے۔ اب یہ کیا مطالبات کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جہاں آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ کیا ان کے دور حکومت میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوتی تھی؟ کیا ان کے دور حکومت میں انہوں نے آئین کو پامال نہیں کیا؟ انہوں نے ان سے تمام سیاستدانوں نے اگر ان کے دور حکومت اٹھا کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے تو سب نے اپنا اپنا جو ہے، چاہے مسلم لیگ نون کی جماعتیں ہوں، آج جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں یہ سیاسی جماعتیں ہوں، ہر شخص نے جس کی حکومت آئی ہے انہوں نے آئین کو روندا ہے، کسی نے آئین پر عمل درآمد نہیں کیا۔ آئین کہتا ہے کہ آپ احتجاج کریں، مظاہرے کریں، پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں، لیکن ایک دائرہ کار میں رہتے ہوئے۔ کیا یہ سیاسی جماعتیں، جب مسلم لیگ نون تھی، پاکستان پیپلز پارٹی تھی، پاکستان تحریک انصاف تھی، یہ سیاسی جماعتیں آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہ کے احتجاج کرتی ہیں؟ دیکھیں، ایک پریشر تو ڈیویلپ ہوگا حکومت پہ، لیکن یہ کہنا کہ حکومت کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ لے جائے گی، میں ایک چیز بات کہتا ہوں، پہلے بھی یہ کہتا تھا، آج بھی بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ حکومت اپوزیشن کے پریشر سے نہیں جائے گی، یہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے جو ہے پریشر، اور وہ ان کو گرائیں گے۔ یہ اپوزیشن سے نہیں جا سکتی، جتنی اپوزیشن ہے یہ کچھ اتنا، ہاں یہ ایک کام کر سکتی ہے اپوزیشن، بیٹھے جو سٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین ہے وہ اپنے پوزیشن سنبھالیں، وہاں پر جائیں، اس کی جنگ لڑیں، پارلیمنٹ میں جو ہے وہ چیزوں کو لے کر آئیں۔ دیکھیں، جو جس کی میں بات کرتا ہوں نا کہ یہ جو کمیٹی ہے، یہ کمیٹی میں آڈٹ رپورٹیں آتی ہیں، اس میں یہ بے شمار چیزوں میں پنڈورے باکس کھول سکتے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے، حکومتی حلقوں میں بھی ہل چلے، اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔